حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کی، ایسے کام کی خبر دوں جو روزوں، صدقہ اور نمازوں سے بڑا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا بلا، آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو آپس کے اندر لڑے ہوئے بندوں کے درمیان صلح کرانا، یہ عمل جو ہے ان نفلی اعمال سے بڑا ہوا ہے۔ اور فرمایا وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد جو ہے یہ فرمایا برائیوں کو یہ ختم کرنے والا ہے، برائیوں کو، نیکیوں کو ختم کرنے والا ہے، موننے والا ہے۔ یہ حدیث ہمارے آپس کے تعلقات کے حوالے سے ہے کہ ہمارے آپس میں اگر تعلقات خراب ہو جائیں، مسلمانوں کے دو بندوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، معاملات بگڑ جائیں، تو اس موقع پہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دینا اور ان کو راہ راست کی طرف لے آنا، نفلی اعمال جس طرح نفل روزہ رکھ لینا ہے، نفلی صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، یا نفلی روزہ نماز پڑھنا ہے، ان سے بڑا ہوا عمل ہے۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اگر دو بندے آپس میں لڑ پڑیں، ان کے درمیان فساد کھڑا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو ان کا جو جھگڑا ہے آپس کا، یہ نیکیوں کو اور بھلائیوں کو ختم کرنے۔ ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ دو صحابی آپس میں کسی بات پہ لڑ جھگڑ رہے تھے۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ میں اس لیے گھر سے باہر آیا تھا تاکہ تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن تمہارے جھگڑا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تعیین کو میرے ذہن سے اٹھا دیا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ آپس کے جو جھگڑے اور فساد اور لڑائیاں ہیں، یہ اس طرح بھلائیوں کو اور نیک اعمال کے اثرات کو ختم کرتے ہیں۔ اور اگر آپس کے اندر صلح ہو جائے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نوافل سے بڑا ہوا رہتا ہے۔ لیکن اس میں حدود و قیود بھی بیان فرمائی گئی احادیث کے اندر۔ اگر دو بندوں کے درمیان کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو ان کے درمیان صلح کرانی ہے، تو اس میں حلال کو حرام نہیں قرار دینا اور حرام کو حلال نہیں کر دینا۔ یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے، وہ جائز نہیں۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے کہ اگر دو بندوں کے درمیان کسی بات پہ لڑائی ہو چکی ہے، ان کے درمیان ناراضگی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، خرابی ہے، ان کے درمیان صلح کرانی جائز ہے اور نوافل سے بڑا ہوا کام ہے یہ۔ لیکن اگر ان کے درمیان کسی ایسے مسئلے پہ جھگڑا ہے، ان کے درمیان صلح کرائیں گے تو حرام حلال ہو جائے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنی گھر والی کو 3 طلاق دے دیتے ہیں، 3 طلاق دینے کے بعد اس پر وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، طلاق مغلظہ ہو گئی۔ اب اگر ایک بندہ کہتا ہے یار کوئی بات، تم صلح کر لو آپ سے اور پہلے جھگڑے کو، لڑائی کو ختم کرو، اب اگر وہ صلح کر کے تو اسی طرح میاں بیوی بن جاتے ہیں، یا وہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھے بغیر ہی کوئی نئی صورت بنا لیتے ہیں، تو یہ انہوں نے حرام کو حلال کر دیا۔ یہ حد کو قائم رکھنا، اسلام کی جو حدود و قیود ہیں ان کو آپس میں قائم رکھنا ضروری ہے۔ اور صلح کرانا تو بہت اچھا عمل ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ بہرحال 2 لڑے ہوئے بندوں کے درمیان صلح کرانا بہت اونچے درجے کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نفلی روزوں، نفلی صدقات و خیرات اور نمازوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس مسئلے کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق۔